یا حسین 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 تاریخ کربلا ہے صدا یا حسین کی یا حسین کی ہر دور کی دوا ہے صدا یا حسین کی یا حسین کی باطل کو ایک صدا ہے صدا یا حسین کی یا حسین کی کیوں آج ناروا ہے صدا یا حسین کی ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین، باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ جس چیز کے کرنے کا نہ ہو دل میں چاہ، جس چیز کا کرنے کی نہ ہو دل میں چاہ، اس کے لیے کہہ دیتے ہیں انشاء اللہ، اس کے لیے کہہ دیتے ہیں انشاء اللہ۔ نیت ہو یہ اللہ کو ضامن دے کر، نیت ہو یہ اللہ کو ضامن دے کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ گلوں کو کھینچ کر عطار نے کی بو، گلوں کو کھینچ کر عطار نے خراب
कपसी न कहाँ गुलाबो कहाँ अली कपसी न कहाँ गुलाबो। इसी सबब से तो खिंचता है इत्र मट्टी का, बसी हुई है ज़मीन में अबू तुराब की बू गुलों को खींचे। सुभान अल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। दर के वसीले के वसीले से दुआ मांगा सज्जाद के सदक़े में शिफा मांगा मिल जाएगी तुझको मिल जाएगी तुझको हमें दुनिया से निजात। शब्बीर का गम सो मसा मांगा दर के वसीले से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। जैसी पर सहता जैसी पर
تصور سے قوی ہے دل مگر رہتا میں کیوں مجھے گھیرے یا تو بازا جاؤ ورنہ یاری کہتا ہوں میں زندگی کی راہ میں درود بھیجیے گا محمد والے محمد. عاشق جو جفا کیا منصف عاشق جو جفا کیا فاطمہ نے بڑا مرحلہ کیا کوئی بتائے کوئی سے تازور کیا کیا لاش اٹھا لے گئے شکر خدا کیا لاش اٹھا شکر خدا کیا اکبر کو قتل گئے سے اٹھایا چلے گئے اکبر کو قتل گئے سے اٹھایا چلے اصغر کو کے پاس لٹایا چلے گئے منصف عاشق فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مومنین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے بانی مجلس جناب محمد جعفری صاحب کے اصال ثواب کے لیے اور تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے اصال ثواب کے لیے جو اس حضرت خانے میں ہر سال تشریف لاتے تھے اور اب محروم ہو چکے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ. درود بھیجیے محمد آل محمد پر. نہ شبیر کی خبر آئے سفر سے جب کہ نہ شبیر کی خبر آئے امید و بے میں سورا چچا کے گھر آئے محمد حنفی نے کہا کدھر آئے پکاری وہ کے نہ تک امید بھر آئے چچا بتاؤ تو کس طرح دل کو چین آئے نہ بھائی آیا نہ خط آیا نہ حسین آئے نہ بھائی آیا نہ خط آیا نہ حسین آئے تو یہ کہہ کے ان کا قلم دان وہ اٹھا لائے اور التماس کیا ہے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نا توانائی اور نبینا بھتیجی آپ کو تکلیف دینے ہیں آئے بھتیجی آپ کو تکلیف دینے ہیں آئے میری طرف سے رقم ایک اجداد کرو مگر کوئی نہ دقیقہ فروغ گزار کرو مگر کوئی نہ دقیقہ فروغ گزار کرو تو اٹھا کے کاغذ و خامہ کیا چچا نے مٹا میں لکھتا جاؤں تو بتلاتی جا حقیقت وہ روکے بولے بہت خوب ہے علی کے یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدوسی یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدوسی میری طرف سے وہ القاب لکھو کنیزیں لکھتے ہیں جس طرح اپنے آقا کو کنیزیں لکھتے ہیں جس طرح اپنے آقا کو تو کرے پرور عالم نواز خلق پنا ملک سپاہ فلک بارگاہ شہنشاہ امام بے قصو مظلوم بے دیار پنا خلیل کعبہ دی یوسف رسول اللہ خلیل کعبہ دی یوسف رسول اللہ اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے والی حسین ابن علی مدحض اللہ العالی حسین ابن علی مدحض اللہ العالی بنی ہے جان پہ سورا کے اب دوا کیسی گلے میں پانی اٹکنے لگا غذا کیسی مسیح دور قضا پاس پھر شفا کیسی فلک نے ڈالے میرے سر پہ یہ بلا کیسی فلک نے ڈالے میرے
سر پہ یہ بلا کیسی نہ صبر و حوصلہ تابے فراق باقی ہے فقط جناب کا ایک اشتیاق باقی ہے فقط جناب کا ایک اشتیاق باقی ہے رجب کے تیسرے کو تم نے گھر کیا ویرا تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جا صدے برات ہوئی دوسرے مہینے بارو ہے حمزہ نہ تھی فاتحہ کے باب بارو ہے حمزہ نہ تھی فاتحہ کی باب تمام دن جو تڑپتے تڑپتے ہمارے گھر میں نئی دے شب برات ہمارے گھر میں نئی دے شب برات تو یہ یوں گئے دن عید الفطر کا کران کر مجھے ہم جھولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بول کے عید میں ہم نے یہ پایا کوئی یہ بول کے عید میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر لب پہ میرے نال اس سفر میں سب میرے عید کے دینے والے بابا سفر میں سب میرے عید کے دینے والے تو وہ خوش ہو عید کو کیا جو فلک کمارا قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا وہاں ورود وطن میں اگر تمہارا دوبارہ عید ہو نوروز بیوارہ دوبارہ عید ہو نوروز بھی دوبارہ ہمارے تو کنبے کی دل ہے بابا ارے جب آپ آئے اسی روز عید ہے بابا جب آپ آئے اسی روز عید ہے بابا تو پھوپھی کے واسطے مضمون یہ کیجئے مر کو تم اپنے بھائی کی عاشق ہو سب کو ہے معلوم یہ خواب دیکھے ہو اب ہمیشہ میں معلوم کہ لاکھ تیرے ہیں اور ایک حسین کا حق کہ لاکھ تیرے ہیں اور ایک حسین کا حق جو دکھ پڑے تو علی کو پکاریا کچھ اپنے بھائی پہ صدقہ اتاریو جو دکھ پڑے تو علی کو پکاریو کچھ اپنے بھائی پہ صدقہ اتاریو بی بی سفر سے جب کے فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود پڑھے محمد وعلى حسب دستور آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کے اہلیہ، ان کے فرزند اور وہ تمام عزاداران حسین خواتین و حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد وعلی. عزیزان گرامی، ایک فکرہ پہلے ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ غم حسین مقدم ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ان ذوات مقدسہ کا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے جانے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. جن کے پاس ذریعہ نہیں ہے وہ ایصال ثواب بھی نہیں کرتے. تو بہر صورت گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہ قرآن علم ہے، چند فکرے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیے تھے. قرآن کے مختلف نام قرآن ہی کے اندر رکھے گئے. کبھی یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے، تو قرآن کو ذکر بھی کہا گیا. کبھی یہ کہا گیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو، تو قرآن کو کتاب مبین بھی کہا گیا. میں آج آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے جس لفظ کو مکنا کہتے ہیں. کلام مجید نے مکنا کہا ہے. انہ قرآن فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ کتاب کریم ہے کہ جو، اب یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا بلکہ میں نے حافظ تصدق صاحب سے بھی سنا ہے اور دیگر علماء سے بھی سنا ہے کہ جو ایک مکنے کے اندر ہے. یہ کتاب ایک مکنے میں، اور اسے کوئی طہارت کے علاوہ چھو نہیں سکتا. معلوم ہوا قرآن کا ایک نسخہ ایسا بھی ہے، یہ قرآن ایک جگہ ایسا بھی محفوظ ہے کہ جہاں پر طہارت کے بغیر اسے چھوا نہیں جا سکتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ نقل قرآن ہے، اصل قرآن نہیں ہے. یہ نقل قرآن ہے، اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن فی کتاب مکنون، وہ کتاب مکنون میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے طاہر لوگوں کے اسے کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اب وہ طاہر لوگ کون ہیں؟ وہ آپ جیسے مجمع کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی وہی طاہر ہے. جن کی طہارت کا اعلان پروردگار عالم کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اعلان طہارت آل محمد کے لیے جو اہتمام کیا گیا
وہ آپ کے علم میں ہے کہ قصہ میں جب ذوات مقدسہ جمع ہوئی ہیں تو اس کے بعد اعلان ہوا ہے، اس کے بعد اعلان ہوا۔ میرے سامنے آپ احباب تشریف فرما ہیں، آپ نے بھی یقیناً یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، میں سے مقرر کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کمال قدرت سے جسے جس حالت میں جس ملک کو خلق کیا ہے وہ اسی حالت میں ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ جس ملک کو جس حالت میں خلق کیا ہے وہ اسی حالت میں ہے، جسے سجدے کے لیے خلق کیا ہے وہ سجدے میں ہے، جسے رکوع کے لیے خلق کیا ہے وہ رکوع میں ہے، جسے قیام میں خلق کیا ہے وہ قیام میں ہے۔ ایک فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے اور جاتا ہے جسے جبرائیل کہتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں ملک الموت کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے ایسے یقیناً فرشتے پیدا کیے ہوں گے کہ جو ادھر سے ادھر جا رہے ہوں، مگر جنہیں عبادتوں کے لیے خلق کیا ہے وہ لاتعداد فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ اپنی خلقت کے وقت سے پروردگار عالم نے جس حالت کے لیے اسے خلق کیا ہے اسی حالت میں ہے۔ یہ چند تمہیدی فکرے میں نے اس لیے عرض کیے کہ آپ نے اور ہم نے یہ سنا ہوگا، یہ تجربہ آپ کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں تو یہ عام طور پہ شہر میں بھی ہے۔ مثلا کھانا کھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد کے مائک سے اعلان ہوا، اہل محلہ توجہ فرمائیے، ایک اعلان سنیے۔ ہوتا ہے کوئی بچہ کھو گیا، کوئی بچہ مل گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ہاتھ رک جاتا ہے، خاتون کھانا اگر کھانا پکا رہی ہیں تو اس کا بھی ہاتھ رک جاتا ہے کہ نہ معلوم کیا اعلان ہونے والا ہے۔ یہ فکرے میں نے ایک فطرت انسانی کے ماتحت کہے ہیں۔ یہ سارے فرشتے اپنی اپنی عبادتوں میں تھے کہ ایک مرتبہ ندائے پروردگار آتی ہے، یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، اب فرشتے حیران و پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ، میں نے آسمان کے شامیانے کو بلند نہیں کیا ہے، زمین کا فرش نہیں بچھایا ہے، آفتاب اور مہتاب کی قندیلیں روشن نہیں کی ہے، یہ ستاروں کے کمکمے نہیں لگائے ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا خلق نہیں کیے ہیں، اس میں کشتیوں کی روانی نہیں بنائی ہے، مگر اس لیے کہ جو چادر کے نیچے ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے جو رکوع میں تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، جو سجدے میں تھا وہ بھی بیٹھ گیا، کہ نہ معلوم کیا اعلان قدرت ہو رہا ہے۔ لا تعداد فرشتوں میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ پوچھے سوائے جبرائیل امین کے، جو سید الملائکہ ہے، وہ یہ پوچھتا ہے پالنے والے ومن تحت الکسا، کسا کے نیچے کون ہے؟ تو آج پروردگار عالم تعارف کرا رہا ہے اسی ذات گرامی کا جسے مکنون کہا گیا ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ خطابت نہیں ہے عزیزو، حقیقت ہے، اور اس طرح سے ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ سے جو سوالات ہم پوچھتے ہیں آپ اس کا فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہ کس بنیاد پر؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے۔ کہا وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا وہ کتاب وہ ہے کہ جب میرے جد اس دنیا سے چلے گئے اور میری جدہ طاہرہ مغموم رہنے لگی تو پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا جو آ کر مستقبل کے سارے حالات میری جدہ طاہرہ کو بتلاتا تھا اور وہ ضبط تحریر میں لاتی تھی۔ اس طرح سے جو کتاب ہوئی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسی میں سے جوابات تمہیں دیتے ہیں۔ اور عزیزو صرف یہ بات بھی نہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس کہ
ایک مرتبہ امام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، تقی جواد، کوئی جواب نہیں ملا. پھر ایک مرتبہ آواز دی، تقی جواد، کوئی جواب نہیں ملا. اب امام کھڑے ہو گئے، برابر کے حجرے میں گئے، دیکھا 4 یا 5 برس کا سن ہے نویں امام کا، زمین پہ سیدھا ہاتھ رکھے ہوئے سقف خانہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی گہری سوچ میں مبتلا. قریب جا کے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا میرے لال کیا سوچ رہے تھے؟ کہا بابا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری جدہ طاہرہ نے جو مظالم برداشت کیے ہیں اس کا بارگاہ الہی میں کیا اجر ہوگا. تو امام کہتے ہیں میرے لال عزیزو توجہ کیجئے گا، امام کہتے ہیں میرے لال شرائط امامت میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہر امام یہ سوچے کہ زہرا کو کیا اجر ملے گا. عظیم رتبہ ہے، عظیم رتبہ ہے. کلام مجید کے مختلف نام بھی ہیں، میں نے 2 ناموں کا تذکرہ کیا. ایک نام تو آپ کے سامنے ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین اسے کہتے ہیں. اور پھر سورہ یاسین کی وہ مشہور آیت انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس کتاب مبین کو ہی امام مبین میں رکھا گیا ہے. جب اس کتاب کو ہی رکھا گیا ہے تو وہی اس کا مصداق ہے جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. عزیزو قرآن علم ہے، مگر شاید یہ فکرہ میں نے پہلے عرض کیا ہے نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، کتاب جیسی علم کی ہوتی ہے ضرورت ایسے ہی پڑھانے والے کی ہوتی ہے. نرسری کے بچوں کو کتاب پڑھانے والے کا علم کچھ اور ہوتا ہے، میٹرک اور کالج میں پڑھانے والے کا علم کچھ اور ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کے سبق یاد کرانے والے کا علم کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ وہ کتاب جس کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے تو اس کا پڑھانے والا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا علم قیامت تک کے حالات پر محیط ہو. بس ایک بات عرض کر کے منزل مصائب پہ جانا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. میرا مولا جب پہلی مرتبہ اقتدار ملنے کے بعد منبر پہ گیا ہے تو بخدا بعض اوقات علی کے فکرے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے قافیے ردیف ملتے ہوئے ہیں. کہنے لگے الحمدللہ علی احسانہ قد جاء الحق الی مکانہ. اس کا احسان ہے کہ آج حق اپنی مقام پر آ گیا. دیکھیے عزیزو آپ نے بھی منبر دیکھا ہوگا، منبر پہ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جسے عرشہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے منبر کے بھی جو زینے تھے اس کے بعد ایک عرشہ تھا. اللہ کے رسول عرشے پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. آپ کے بعد جو حکمران آتے گئے وہ احترام رسول کے خاطر ایک ایک زینے کو چھوڑ کے نیچے بیٹھتے گئے. علی جب آئے تو عرشے پہ بیٹھ گئے. اب تنقید کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں. کسی نے نیچے سے کہا کہ یا علی آپ تو اس جگہ بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو کہنے لگے کہ یہ تو لکڑی کا ڈھانچہ ہے، میرے قدم تو رسول کے کاندھے پہ گئے ہیں.
اور کر رہے ہیں. وہی علی نے ایک خطبہ دیتے ہوئے، وہ خطبہ بڑا طویل ہے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، اس کے ابتدائی 2-3 فقرے سن لیں. خطبہ دیا، یہ کوفے کے منبر کی بات ہے. کہنے لگے ایو الناس، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی تھی. میں نے نوح کی کشتی کو کنارے سے لگایا تھا. میں نے ابراہیم کے لیے نار نمرود میں مصلے بچھائے تھے. میں نے یعقوب کی آنکھوں کا نور عطا کیا تھا. میں نے یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کے تخت مصر پہ فروکش کیا تھا. میں وہ ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی. میں وہ ہوں جس نے موسیٰ کو نیل پار کرایا تھا. میں وہ ہوں جس نے عیسیٰ کو کنبے ذلہ کا کلمہ سکھایا تھا. ان سارے انبیاء کی پس پردہ مدد کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہو کے آیا ہوں. اسی کا یہ چند فکرے کہنے کے بعد میرے مولا نے کہا ایو الناس، تم چاہو، تمہیں معلوم ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. میں بھی خوش ہو گیا، آپ بھی خوش ہو گئے، اور خوش ہونا بھی چاہیے. مگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ علی کی کامیابی کب ہوتی کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے عرب سے علی کہتے کہ جو یہاں سے کوفے سے یمن جاتا ہے راستہ وہ 15 دن کا ہے، میں ایک راستہ ایسا بتلاتا ہوں کہ تم 10 دن میں پہنچ جاؤ گے. یا کوفے سے ایک راستہ جو شام جاتا ہے وہ 22 دن کا ہے، میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتلاتا ہوں کہ تم 12 دن میں پہنچ جاؤ گے. وہ خوش ہو جاتے من میں. کام کی بات تھی ان کے لیے. تو کیا علی انہیں مخاطب کر رہے تھے؟ سوچئے، کیا علی انہیں مخاطب کر رہے تھے؟ نہیں، علی ناسا کے سائنسداں کو مخاطب کر رہا تھا کہ تم فضاؤں میں جانا چاہتے ہو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتلاؤں گا، میرے پاس آؤ. اور یہ صرف خطابت نہیں ہے عزیزو، اگر کوئی پائلٹ آپ کا جاننے والا ہو تو اسے پوچھئے کہ جو جہاز ہواؤں کے اندر چلتے ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں، ان کے راستے معین ہیں، انہی راستوں پہ چل کے جاتے ہیں، فضاؤں میں بغیر راستے کے اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے. علی یہی کہہ رہے تھے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے میں جانتا ہوں. بس عزیزو، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کچھ باتیں عرض کروں گا. آج منزل مصائب میں کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے. کل یہاں مولانا نے میرا خیال ہے آمد سید الشہداء بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ 2 تاریخ کو عام طور پہ یہی تذکرہ ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے محبت کی ہے، ہر ایک نے محبت کی ہے. اور سب سے پہلی محبت کا ثبوت اور قربانی اللہ کے رسول نے دی. ایک زانو پہ اپنا بیٹا ہے، ایک زانو پہ حسین ابن علی ہے. کبھی ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی ان سے الفت کا اظہار کرتے ہیں. کہ جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، پروردگار عالم کہتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. فی الفور اللہ کا رسول جواب دیتا ہے جبرائیل بیٹے کا داغ برداشت کرنے کو تیار ہو، نواسے کا نہیں. اور جناب ابراہیم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. علی بھی بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے عقیل سے کہا تھا عقیل ایسے شجاع خاندان میں رشتہ تلاش کرو کہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کے کام آئے. اور عجیب بات کہنے لگا وہ عزیزوں، ہمارے یہاں ہم تعویذ تلاش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے بازوؤں پہ باندھتے ہیں زندگی کے لیے کہ ہمارے بچے سلامت رہے.
حسن اپنے بیٹے کو تعویذ باندھ رہے ہیں موت کے لیے کہ میرے لال اگر موت کی اجازت نہ ملے مرنے کی تو یہ خط جا کے چچا کو دکھلا دینا. اور حسین بھی سب کو بہت چاہتے ہیں, حسین بھی بہت چاہتے ہیں. اسی لیے کربلا میں اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حسین کو اپنے نانا سے بے انتہا محبت تھی, تو پروردگار عالم نے ایک بیٹا ایسا دیا جو ہم شبیہ رسول تھا. باپ کو بہت چاہتے تھے تو ایسا بھائی ملا جو علی کی تصویر تھا. اپنی ماں کو بھی بہت چاہتے تھے, بہت چاہتے. اسی لیے فاطمہ صغریٰ کو ساتھ نہ لے کے گئے. علماء کہتے ہیں کہ یہ شہزادی زہرا کی تصویر تھی. حسین نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی کوفے کے بازار میں میری ماں کی تصویر کی بس عزیزوں میں منزل مصاحب پہ پہنچ گیا. قافلہ چل رہا ہے. وہ محرم کی پہلی تاریخ ہے کہ حسین کے کسی ساتھی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. کہا یہ کیا وجہ ہو گئی؟ کہا دور نخلستان دکھائی دے رہا ہے. سید الشہداء نے کہا وہ نخلستان نہیں ہے, وہ نیزوں کی انیاں ہے, کوئی فوج ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے. 1000 سپاہیوں کا دستہ حور کی قیادت میں آیا. انسان تو انسان, جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی. ساقی کوثر کے لال نے سب کو پانی پلایا. ظہر کا وقت ہو گیا. مؤذن سے کہا اذان دو. اس نے اذان دی. کہا حور تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ کہا فرزند رسول یہ سعادت کب مل سکتی ہے کہ تم مقدر نے سعادت دی ہے. نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی. کچھ دیر کے بعد سید الشہداء آمادہ سفر ہوئے, سواری پہ سوار ہوئے. حور کا دستہ کچھ فاصلے پر ہے. ایک مرتبہ حور نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں. وہ جلدی جلدی آگے بڑھا اور لجام فرس اس نے تھام لیا. سید الشہداء کی زبان اقدس سے فقرہ نکلا, سکولت امک یا حور, حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس اس نے لجام فرس تو چھوڑ دی مگر اس کا جسم لرزنے لگا. اس نے کہا فرزند رسول یہ فقرہ اگر کوئی اور کہتا تو میں اسے جواب دیتا, مگر کیا کروں آپ کی ماں کا نام مجمع عام میں لیا نہیں جا سکتا. اس سمجھوتے کے ماتحت یہ دونوں کاروان چلے. 2 محرم تھی کہ حسین ابن علی کربلا پہنچے. 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے. 7 سے پانی بند ہوا. 9 کو حسین ابن علی چاروں طرف سے محصور ہو گئے. حور سوچتا رہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا. زہرا کے لال کو گھیر لیا گیا. صبح عاشور تھی. پسر سعد کے پاس آیا. کہا یبن سعد کیا واقعی حسین کو قتل کر دیں گے؟ اس نے کہا حور تم کیا سمجھتے ہو, آج تلواریں چلیں گی, تیر برسیں گے, ہم محمد کے نواسے کو قتل کر دیں گے. اب یہ لرزنے لگا کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا. میں حسین کو گھیر کے اس میدان مصیبت میں لے آیا. یہ سوچ کے اب اختلاف روایات ہیں کہ غلام کو ساتھ لیا, بھائی کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا اور خود چلا. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں باپ اور بیٹا دونوں چلے. خیام حسینی کے کچھ فاصلے پہ رکا, گھوڑے سے نیچے اترا. عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی گنہگار کسی آقا کے پاس جاتا تھا تو اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا. حور نے ابا سے اپنے چہرے کو چھپایا, اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھ باندھ دو.
میرے بازو تھام کر میرے مولا کے پاس لے کے چلو۔ فرزند رسول کے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھ پاہے اقدس امامت پہ رکھ دیے، کہا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ زہرا کے لال نے کہا اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے سینے سے لگایا، کچھ گفتگو ہوئی، کہا مولا آپ کو سب سے پہلے میں نے ہی مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو امتحان بھی پہلے ہی میں دوں گا۔ حد درجہ اصرار کے بعد سید الشہداء نے حر کے بیٹے کو جانے کی اجازت دی۔ حر کا جوان بیٹا میدان میں آیا، کچھ دیر تک جہاد کرتا رہا، فوجیوں نے گھیرا، گھوڑے سے گرنے لگا، حسین کو سلام کیا، باپ کو آواز دی، حر چلے، مگر تعجب ہوا کہ جب بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تو دیکھا حسین پہلے ہی بیٹھے ہوئے۔ کہا مولا یہ غلام نوازی کیسے کیا؟ آقا میں بیٹے کا لاشا اٹھا لیتا، کہا حر جوان کا لاشا اٹھا۔ کہا مولا مجھے بھی اجازت دے، مجھے بھی اجازت دے، بس عزیزو چند فکریں سن لے، مجھے بھی اجازت دے۔ حسین ابن علی نے اجازت دی، میدان میں آیا، شجاع انسان ہے حر، اپنے زمانے کا شجاع انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جنگ کی، جہاد کیا، بہت دیر تک لڑتا رہا، زخمی ہو کے جب گھوڑے سے گرا تو فرزند رسول کو سلام کیا۔ میرے مولا حر کے لاشے پہ پہنچے، حر کے پیشانی سے خون جاری تھا، ایک مرتبہ حسین نے حر کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، میں شاید میرے مولا کو یاد آیا ہو کہ اسی حر نے مجمع عام میں میری ماں کا نام نہیں لیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک رومال نکالا اور کہا حر اس رومال کو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، یہ کہہ کے حر کے زخم پہ باندھ دیا۔ شہداء کربلا کی فہرست میں یہ حر واحد شہید ہے جس کے ماتھے پہ زہرا کا رومال۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا نواسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرا میں جگاتا فرما۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ میرے پالنے والے اس روئے زمین پر جہاں جہاں سید الشہداء کے عزادار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم